اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا، یعنی اپنے بچپن کے ابتدائی دنوں میں۔ وہ 3 بچے یہ ہیں: اول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، انہوں نے بات کی حالانکہ وہ ابھی گود ہی میں تھے۔ دوم جریج والا بچہ، جریج ایک عبادت گزار شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تہمت سے بری کیا جسے لوگوں نے ان پر لگانے کا ارادہ کیا تھا، اور اس نشانی کو ان کے لیے کرامت بنا دیا، یعنی ایک بچے کا ان کی صفائی میں بول پڑنا۔ ہوا یہ کہ جریج نے اپنے لیے ایک جگہ خاص بنائی تھی جہاں وہ تنہائی میں عبادت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ ان کے پاس آئیں جبکہ وہ نماز میں تھے اور انہیں پکارا، اے جریج۔ جریج نے سوچا، اے میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ وہ اس تردد میں تھے کہ نماز توڑ دیں اور والدہ کا جواب دیں یا پھر نماز مکمل کریں۔ پس انہوں نے نماز مکمل کی تو ان کی والدہ واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن ان کی والدہ ان کے پاس آئیں جبکہ وہ نماز ہی میں تھے۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسے پہلے دن ہوا تھا۔ پھر تیسرے دن ان کی والدہ ان کے یہاں آئیں تو وہی سب کچھ ہوا جو پچھلے 2 دن ہوا تھا۔ تو ان کی والدہ نے کہہ دیا کہ اے اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل جریج اور ان کی عبادت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہاں ایک فاحشہ عورت تھی جس کی خوبصورتی ضرب المثل تھی۔ وہ بولی، اگر تم کہو تو میں جریج کو ابتلاء فتنہ میں ڈالوں، یعنی وہ اپنی نماز چھوڑ دیں گے اور زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر وہ عورت جریج کے سامنے گئی، لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے زنا کروایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر جریج کے پاس آئے، انہیں نیچے اتارا اور ان کے عبادت خانے کو گرا دیا اور ان کو مارنے لگے۔ انہوں نے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تم سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس کو لائے تو جریج نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر وہ نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ میں ایک کچوکا لگایا اور بولا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے، ان کو بوسہ دینے اور چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے بنا دو۔ تو لوگوں نے بنا دیا۔ سوم و تیسرا بچہ جس نے گود میں کلام کیا وہ بچہ تھا جو اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا۔ ایسے میں ایک بہت اچھی سواری پر ایک بہت ہی خوش وضع و خوش پوشاک شخص کا گزر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کی حالت کو بیان کرنے کے لیے اپنی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈالی، یہ بیان کرنے کے لیے کہ فی الوقت ایسا ہوا۔ ماں نے کہا، اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا بنا۔ اس بچے نے کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر لوگ ایک باندی کو لے کر آئے، وہ اسے مار رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے دودھ پلاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ اس بچے نے پستان کو چھوڑ کر اسے دیکھا اور کہا، اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنانا۔ پھر اس نے اپنی ماں کے ساتھ بات چیت کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اس آدمی پر گزر ہوا، یا اس نے کہا کہ یہ خوش حال آدمی میرے پاس سے گزرا تو میں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی اسی جیسا بنا دے۔ اس پر تم نے کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے کہا، ہاں، کیونکہ وہ شخص ظالم اور سرکش تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے اس جیسا نہ بنائے۔ جبکہ وہ عورت کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے زنا کیا اور چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ اللہ، مجھے اسی جیسا بنانا، یعنی مجھے زنا سے اور چوری سے پاک رکھ، اس حال میں کہ میرا سب کچھ اللہ کے حوالے ہے۔ باندی کے اس قول میں یہی بات تھی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں مزید نام کا اضافہ کیا ہے۔ نمبر 1، یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ نمبر 2، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی کا بچہ۔ جب فرعون نے اسے آگ میں ڈالنا چاہا تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ ڈٹی رہو۔ نمبر 3، اصحاب الاخدود میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا
وہ پیچھے ہونے لگی تو بچے نے کہا کہ ڈٹی رہو، آپ حق پر ہیں۔ اسی طرح مجموعی تعداد 6 ہو گئیں۔ امام ضحاک نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں بات کی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو کل تعداد 7 ہو جائیں گی۔ بعض روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بات چیت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔